ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جس سے وہ برا محسوس کرے۔ اے ایمان والو، تھوڑی سی بدگمانی سے بھی بچنا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے زیادہ جو رشتوں میں فساد آتا ہے زبان سے۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے کہ وہ کہہ بھی نہ سکے اور دل میں وہ محسوس کرے کہ میری بےزتی کی، مجھے ہرٹ کیا۔ پھر اللہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ عورت تم سے زیادہ بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ ہے۔ نماز کے دوران ایک آیت میرے ذہن میں آئی تو آپ سب سے شیئر کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ٹھیک رکھنا ہے، اس پر جتنا اللہ نے قرآن میں بولا ہے وہ عبادات کو بھی نہیں بولتا۔ انسانوں کی معاشرت کے آپس کے تعلقات تو سورۃ حجرات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یغفروا ولا نساء من نساء عسى ان خیرا منهن۔ یہ ایسی عجب آیت ہے، پورے قرآن میں 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا 89 دفعہ، اور ہر دفعہ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا تو پھر عورتوں مردوں کو اکٹھا اللہ بات کرتا ہے، الگ الگ کر کے بعد میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے کھڑے ہو تو اس میں عورتیں مرد سب شامل۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد مردوں سے الگ بات کی ہے، عورتوں سے الگ۔ یہ صرف قرآن میں ایک جگہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، عورتیں مرد سب شامل۔ تو یہاں صرف اس ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، پھر آگے ولا نساء من نساء، اے ایمان والو کوئی تم میں دوسرے کو ایسا بول نہ بولے جس سے وہ ہرٹ اور وہ سمجھے کہ میری بےزتی ہوئی۔ پھر کہا ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت کسی عورت سے ایسی بات کرے جس سے وہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں اور مجھے بے عزت کیا گیا۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے مزاح، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مذاق کا۔ وہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہمارے نبی کے مزاح کی حدیثیں موجود، ایک ہے مزاح ایک ہے سخرہ۔ تو یہاں ہے لا یسخر، یسخر اس مذاق کو کہتے ہیں جس میں اگلا اپنی بےزتی فی اور وہ کہ میں تو ہاسا کر رہا، میں تو ایسے جو کر رہا، لیکن جو دوسرا ہے وہ ہرٹ ہو گیا۔ اللہ نے اس سے ہو گیا لا یسخر قوم، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایسی بات نہ کرے کہ وہ سمجھے کہ میری بےزتی، اور بولنے والا کہ میں تو مذاق کر رہا۔ پھر اسپیشل عورتوں سے کہا ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایسی بات نہ کرے کہ بولنے والی کہے کہ میں مذاق کر رہی تھی اور وہ کہے تو نے مجھے بے عزت کر دیا، ہرٹ کر، اس سے دل دور ہو جائے اتنی یار۔ پھر آگے وجہ بتائی جس سے تم اس طرح اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہو مذاق کی شکل میں، ہو سکتا ہے تم سے بہت بہتر ہو، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت اعلیٰ ہو، تو اس سے اللہ تم پہ ناراض ہو جائے۔ ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے کہ وہ کہہ بھی نہ سکے اور دل میں وہ محسوس کرے کہ میری بےزتی، مجھے ہرٹ کی۔ پھر اللہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ عورت تم سے زیادہ بہتر ہو جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو۔ اتنی باریکی کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم عربی سمجھتے تو اس بول میں جو طاقت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے۔ پھر اللہ آگے چلتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ٹانٹنگ نہ کرو۔ لا تلمزوا انفسکم، اور کہا کیا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ اگر تم اعظم کو تانا دے رہے ہو تو یہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو کہ تمہاری عزت اس کے دل سے نکل جائے، نقصان لوٹ کے تمہاری طرف آئے۔ لا تلمزوا انفسکم، میں بات تو بابر کے ساتھ ٹانٹنگ کر رہا ہوں اور اللہ کہہ رہا نہیں تو اپنے ساتھ کر، یہ لوٹ کی ذلت تیری طرف آئے، تیری قدر اگلے کے دل سے نکل جائے۔ اس خوبصورت انداز میں بات سمجھائی، میں تو جی ویسے مذاق کرنا، میرے اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کرنا۔ لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو ٹانٹنگ مت کرو۔ کوئی اپنے آپ کو کرتا ہے تو دوسرے کو کرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو تو دوسرے کو کر رہا تو اپنے آپ کو کر۔ پھر اس کو مزید آگے کہا ولا تنابزوا بالالقاب،
پکارو، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جس سے وہ برا محسوس کرو، اتقاری علاج، کسی کو اس طرح مت پکارو کہ وہ برا محسوس۔ ہمارے پنجاب میں نا الٹے ناموں سے لوگوں کو پکارتے ہیں، تو ایک پورا معاشرت ہے۔ مثلا غلام محمد نام ہے تو گامو کہیں گے، خادم نام ہے تو کھادو کہیں گے، اکرم نام ہے تو اکری کہیں گے۔ صرف ایک میرے نانا تھے رحمت اللہ علیہ، جو پورا نام کرتے اوے غلام محمد، اس کے علاوہ میں نے نہیں کسی کو۔ اور وہ تو سید خاندان سے تھے، میرے باپ کا مقدر راجپوت ہو کر سیدوں میں شادی ہو گئی، تو ان میں وہ اخلاق تھے، کبھی کسی کو آدھے نام سے نہیں بات۔ تو اللہ نے کہا کہ کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو، لا تنابزوا بالالقاب، جس سے وہ کہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں۔ کس قدر باریک بات۔ پھر کہا بئس الاسم الفسوق بعد، بہت بڑا گناہ ہے ایمان کے بعد اگر تم کسی کو اس طرح بے عزت کر کے پکار لو۔ معاشرت کو جس طرح میرے رب نے بیان کیا، کیونکہ سب سے زیادہ جو رشتوں میں فساد آتا ہے اس سے آتا، زبان سے آتا، چاہے وہ خامن بیوی سے کرے، بیوی خامن کرے، باپ اولاد سے کرے، اولاد ماں باپ سے کرے، یہ ہے دوست سے کرے۔ اتنی ڈیٹیل میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پورے قرآن میں نہیں بتایا کیسے پڑھو، لیکن ایک دوسرے سے بولنا کیسے ہے اس کو اتنی ڈیٹیل سے بتا۔ حج کرو، چند باتیں حج کی بتائیں، پورا حج نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو تھوڑی سی بدگمانی سے بھی بچنا، تھوڑی سی بدگمانی سے بچنا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی سے دل دور ہو جاتا۔ پیچھے ایک شکل بتائی جس سے دل دور ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو نیچا کر دیں اپنے بول سے، اس کو مذاق کی بجائے آپ مذاق سمجھ رہے ہوں، اگلا بےزتی سمجھ رہا ہو، یہ عام ہے پوری دنیا میں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات بتائی اندر کی، یہ ہے باہر اگر تم دلوں کو برباد کر رہے ہو تو یہ زبان۔ پھر ایک اور عمل ہے جو تمہاری زندگی کو توڑ دے، وہ ہے بدگمانی۔ ان بعض الظن اثم، تھوڑا سا بدگمان ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی رات کو اعتکاف میں تھے تو حضرت صفیہ ان کو ملنے آئیں بیگم، تو آپ ان کو چھوڑنے مسجد کے دروازے تک آئے، تو اس وقت جیسے لائٹیں تو تھی نہیں، اندھیرا تھا، تو ایک صحابی گزرے، تو ہم نے کہا میرے بھائی یہ میری بیگم ہے صفیہ۔ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر انہوں نے ہاتھ جوڑ، ہم آپ کے بارے میں کبھی سوچ سکتے ہیں؟ کہ نہیں بھائی، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، بڑی ذات، ان کو کبھی دوبارہ زندہ ہو کے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا۔ اور آپ نے کہا بھائی یہ میری بیگم ہے صفیہ، ہمیں سکھانے کی کہ بدگمانی سے بچ۔ اس نے یہ کیا نا اس لیے کیا ہوگا، وہ خود ہی ایک امیج بنا لیتے ہیں، اگر وہ امیج نیگیٹو ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو نکال تاکہ تمہارا دل صاف رہے۔ ایک چیز تمہیں توڑے گی یہ زبان، اور دوسری چیز تمہیں توڑے گی یہ دل کا خیال ہے، اس کے بارے میں خواہ مخواہ غلط فہمی پیدا کر۔ تو اللہ نے کہا ان بعد الظن اثم، تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے۔ کس لیے بڑا گناہ ہے؟ کہ یہ بدگمانی پھر نفرت میں بدل جائے، اگر آپ اس کو نکالیں گے نہیں اور اس کو جگہ دے دیں گے تو یہی بدگمانی نفرت میں تبدیل ہو اور آپ اس سے دور ہوتے چلے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے پیچھے مت لگو کیا کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے نکل جائے۔ حضرت عمر امیر المومنین اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ رات کو مدینے کا راؤنڈ لگائے تو ربیعہ بن امیہ کے گھر سے شور شرابہ تھا، شراب کی محفل لگی ہوئی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہو، لوگ وہاں شراب پی رہے، اور حضرت عمر کہنے لگے، عبد الرحمن دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اندر جاؤں گا۔ ان کے ہاتھ میں ہوتا ایک ڈنڈا جس سے سب کی نقد دھلائی کرتے، تو عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے عمر میرے خیال میں ہم نے بدگمانی کی ہے، ہم نے تجسس کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تجسس، چلو میرے ساتھ۔ وہ لے کے چلے گئے، لا تجسس، کون کیا کر رہا ہے یہ تمہاری جواب نہیں، نہ یہ تم سے پوچھا جائے۔ عیب سے کون خالی؟ دنیا میں کوئی ایک انسان دکھائے جس میں کمی سوائے انبیاء، اور انبیاء کو بھی اللہ پاک معصوم بناتا ہے تو تب وہ ہر عیب سے پاک ہو۔ آپ دنیا میں کسی کو بھی 100 نمبر والا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی نہیں، کیا عجیب بات، ہم پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ فمن ثقلت موازین، اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، کس سے؟ تمہارے گناہ سے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری لیفٹ سائڈ میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، 100/100 چاہیے۔ رب حساب لینے والا ہے، وہ کہتا ہے اگر بڑھ گئی تو بس ہم آپ کو معاف کر۔ تو لہٰذا تجسس دیکھنا کیا یہ میرے اللہ نے سختی سے منع، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی دیکھیں لیکن نا ارادے کے ساتھ، آپ کے دل میں اس کی کمی آ جائے، جو کمی آئے گی تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں، کیونکہ
میں اچھا یا برا ہوں اس کا حساب میں نے بابر کو تو نہیں دینا، میں نے اللہ کو دیا۔ تو اللہ نے ہمیں کہا لا تجسس، کسی کے پیچھے مطلب کیا کر رہا، تمہارا دل صاف رہے اس سے بھی صاف۔ اور کیا پتا وہ کل کو توبہ کر کے ہر شے معاف کروا۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، تو اس کے محلے میں ایک عورت یہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کئی سالوں سے اس کا کام۔ اس کے بیٹے کو وہ میرے شاگرد نے میرا بیان کیا نا، ایک وہ سی ڈی دے دی کہ یہ سن لیں۔ اس نے گھر میں لگائی، سننے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں ادھر ادھر گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں کچھ الفاظ پڑے تو وہ کہنے لگی یہ کون بول رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے تو یہ امام مسجد نے دی ہے۔ تو وہ بھی بیٹھ گئی سننے کے بعد وہ کہنے لگی وہ امام مسجد کدھر ہے؟ کہا یہ ہماری مسجد ہے۔ کہا چل میرے ساتھ۔ تو جب وہ باہر نکلے تو کہنے لگی یہ سی ڈی آپ نے دی ہے؟ یہ کون ہے؟ کئی میرے استاد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مولانا طارق۔ کہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہ ہوں تو اللہ کہتا ہے توبہ کرو تو معاف کر گا۔ کیا یہ صحیح بات؟ اور بیچارہ پتہ ہی کوئی نہیں ایمان والوں کو کہ اللہ کتنا کریم۔ انہوں نے کہا جی ماں جی بالکل صحیح۔ اچھا تو تمہیں تو پتا میں کیا کرتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ بالکل قبول۔ انہوں نے کہا پھر میں توبہ۔ اور رمضان کا مہینہ تھا پہلے یا دوسرا روزہ، تو اس نے نا اس سے اگلی رات تراوی میں جو عورتوں کا بنایا دی جگہ اس میں آ کے عورتوں کے ساتھ تراوی شامل، اور جب وہاں تراوی کے بعد دعا مانگتے ہیں پھر وطر پڑھتے ہیں، تو وہ جب تراوی کے بعد مول صاحب دعا مانگتے تو وہ کہتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا۔ یہ روزانہ وہ دعا کرتے، اور 29ویں روزے سجدے کی حالت میں وہ بی بی مر۔ ساری زندگی کام کتنا غلیظ کام کیا جس کو میں زبان پر بھی لاتے ہوئے یہ شرم آ رہی، اور اس کا کرم اتنا زبردست ہے ساری زندگی یہ کام کرتے ہوئے 28 دن کی توبہ پر اللہ نے سجدے کی حالت میں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے لا تجسس، کسی کی برائیاں نہ ڈھونڈو، آنکھیں بند۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے، اگر ہم کسی کے کمیاں دیکھیں گے نا پھر اگلا سٹیپ ہے اس پر باتیں کریں۔ یہ دیکھیں جو مولانا طارق جمیل بنا پھر کام تو یہ کرتا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ، الغیبت اشد من الزنا، میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ بڑا جرم۔ غیبت پورے گھر کو توڑ دے، پورے معاشرے کو توڑ دے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، نہ سننا نہ بولنا۔ سننے کا بھی اثر ہو تو چپ کرا بھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو عرش تک جن کی نظر جاتی، میرے صحابہ کی کمیاں مجھے نہ بتایا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں جب تم میں بیٹھوں تو کسی کے بارے میں میرے دل میں کچھ برا ہو، حالانکہ آپ کے دل میں تو آ ہی نہیں سکتا، سب ہمیں سبق دینے کی۔ پھر اتنی سب سے بری مثال قرآن میں جو اللہ نے دی ہے وہ غیبت کے بارے میں دی۔ ایحب احد ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہ، غیبت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم مردہ بھائی کی ڈیڈ باڈی کو بیٹھے کھا رہے ہو۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ یعنی آپ دیکھیں کہ کس سے ملا ہے۔ کفر کے بارے میں بھی یہ مثال، شراب، زنا، سود، کتنے بڑے بڑے جرم، کسی کے بارے میں یہ مثال نہیں ہے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو کھا رہے۔ یہ چند ایک آیات ہیں جن میں پورا معاشرہ تو خوبصورت بن جائے۔ یہ چند اصول ہیں۔ میں نماز میں تھا تو مجھے ایسے ہی سہمت تھا، کوئی نہ کوئی آیت ذہن میں آ جائے تو میرا دل ہوتا ساتھیوں کو بتا۔ تو میں سارا خلاصہ یعنی دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا، ایک زبان کہ ایسا مذاق نہ اڑاؤ جس سے اگلے برا فیل ہو، اور ایسے نام سے نہ پکارو جس سے دوسرے کو برا فیل۔ پھر بیچ میں بتایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ پہلا کام تھا فزیکلی زبان سے، دوسرا تھا انٹرنل دل کا خیال بھی ایک عمل ہے۔ بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی غیبت کے ساتھ جوڑ کے، جب تم بدگمانی کرو گے پھر تم تجسس کرو، دیکھو کیا کر، جب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے تو بھائی کا گوشت کھاؤ، معاشرے کو توڑ دو۔ تو اس سورت کو سورت حجرات بھی کہتے ہیں علماء کرام، اور سورت اخلاق بھی اس کا نام۔ اس سورت میں اللہ نے سارے اخلاق بتائے، میں نے اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے مدد میں پیش کیا، مجھے بھی توفیق